کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہو، خوشیاں یا سکون ہو۔ نماز قیام و قعود کا نام نہیں بلکہ تمہارے خلوص اور اس کے ذریعہ خداوند عالم کی رضامندی کے حصول کا نام ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ وہ جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اپنی غلطی کو ماننا شجر انسانی میں پیوند کاری کی مانند ہے، جس کے نتیجے میں کمالات کے پھل بھر بھر کے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ علم بہت زیادہ ہے اور عمر بہت کم ہے۔ جتنے علم کی ضرورت پڑتی جائے اتنا علم حاصل کرتے جاؤ، جس کی ضرورت نہیں اسے چھوڑ دو، اسے حاصل کرنے کی مشقت نہ کرو۔ خاص لوگوں کو زندہ انسان میں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں جو عام لوگوں کو انسان کے مرنے کے بعد یاد آتی ہیں۔ لالچ انسان کو ہمیشہ اس کے اپنے مدار سے نکال کر دوسرے کے مدار میں گھومنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کم عقل انسان کی 6 نشانیاں ہیں۔ کچھ سیکھے بغیر خود کو ہر فن مولا سمجھتا ہے، عمل کے بغیر ترقی کی خواہش رکھتا ہے، لالچ کے جھانسے میں فوراً آ جاتا ہے، نصیحت کرنے والوں کو رکاوٹ سمجھتا ہے، ذرا سے اختلاف پر غصے میں آ جاتا ہے، شکایات سے لبریز گفتگو کرتا ہے۔ نگاہوں کی پاکیزگی بارش کے پانی کی طرح ایمان کے شجر کو سرسبز رکھتی ہے، جبکہ بدنگاہی دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ جس دل میں فقیری کی ہوا بھری ہوئی ہے اس دل کی دنیا کا پانی غوطہ نہیں دے سکتا۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توجہ۔ جب اللہ آپ کو عظیم بنائے تو آپ بنائے تحمل مزاج ہوں گے، اور جو انسان اپنے آپ کو عظیم بنائے تو وہ بڑا مغرور ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی ہو وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ من اور تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے، موت سر پر کھڑی ہے۔ الف کو جاننا ضروری ہے، جب الف کا علم نہیں تو کتابیں کس کام کی؟ کتابوں کے جملے یقیناً الف کی تفسیر ہیں، پڑھنے والا الف کو ہی پڑھتا ہے، الف تمام کتابوں میں لکھا ہے۔ رات کو روح کے حجابات اٹھتے ہیں، انسان کی روح رات کو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ خود شناسی اور خود فہمی کے مراحل رات کو آسان ہوتے ہیں۔ رات بہت بڑا راز ہے۔ جو شخص محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے وہ معشوق کا دروازہ اس وقت تک کھٹکھٹاتا رہتا ہے جب تک اس کے قلب میں جان ہے، اس واسطے کہ شاید وہ کسی وقت کھل جائے اور کسی مرتبے کو پہنچ جائے۔ جس دریا کے پاس سے آپ گزرے ہیں اور ایک گھونٹ نہیں لیا ہے، آپ کو اس کی عدم موجودگی کا اندازہ ہو جائے گا جب آپ خشک ہو جائیں گے۔ اللہ کا در ایک عظیم سمندر کی طرف لے جاتا ہے۔ جو وجود سمندر ہے قطروں کا متلاشی ہے۔ اگر آپ حقیقی انسان ہیں تو مکمل رہیں اور مکمل ہونے کی کوشش کریں۔ چونکہ ٹوٹے ہوئے میں ہی رہائی ہے، اس لیے ٹوٹ جا، امن صرف فقیری میں ہے، سو فقیر بن جا۔ زبان کو استعمال کرنے کے معاملے میں جتنے محتاط رہو گے اتنے ہی فائدے میں رہو گے، جتنا زیادہ جلد بازی کرو گے اندھیرے گڑھے میں گر جاؤ گے۔
جہالت کے اندھیرے کی ایک صورت حال ہے اور علم کی روشنی سے منور روح اس کے حال میں گرفتار کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کے اندر سکون ہو تو دوسروں کی تلخ و تند باتیں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ صاف رکھیں، منفی سوچ برائی کو جنم دیتی ہے۔ درہم و دینار بچھو اور سانپ ہیں، جو ان کا منتر اچھی طرح نہ پڑھے گا اس کو ان کا زہر ہلاک کر ڈالے گا۔ ان کا منتر ان کو حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ سخاوت اسے کہتے ہیں کہ حاجت مند کو ان کی ضرورت کے مطابق دیں۔ اس سے بڑھ کر افراد کی حد تک پہنچ جانا سخاوت نہیں کہلاتا۔ دولت جب بڑھتی ہے تو انسان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جوانی میں بڑھاپے کو دعوت دینے والے کبھی بھی جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ افلاس میں ہر ارادے کی بنیاد بے اعتباری ہوا کرتی ہے۔ گندے جسموں میں نیکی کا خیال بھی اندھیرے میں دھوئیں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ سب کاموں میں اپنے لیے خدا کی پناہ تلاش کر، اس طرح تو مضبوط جائے پناہ اور غیر مسخر قلعے میں پہنچ جائے گا۔ اپنے خدا سے دعا کرنے میں کسی کو شریک نہ کر، کیونکہ بخشش و عطا سب خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بھوت ایسی ہستی ہوتا ہے کہ جس جگہ اسے خوش آمدید نہ کہا جائے وہاں وہ قدم نہیں رکھتا۔ کمزور اور ناتواں دماغ والے لوگ ہی توہمات پر یقین رکھتے ہیں۔ والدین کا بچوں کو خرچ سے تنگ رکھنا سخت غلطی ہے، کیونکہ اس سے وہ کینہ بنتے ہیں، مکر سیکھتے اور بری صحبت اختیار کرتے اور آخر دولت کا منہ دیکھتے ہی کھاؤ اڑاؤ ہو جاتے ہیں۔ تمہارا گھر چاہے کتنا پرشکوہ اور شاندار ہو، اس میں تمہارے رازوں کو جگہ نہیں مل سکتی اور نہ ہی تمہاری تمناؤں کو پناہ۔ خوشحالی دوست بناتی ہے اور مصائب انہیں آزماتے ہیں۔ دوستوں کو ڈانٹتا ہو تو علیحدگی میں ایسا کرو، لیکن ان کی تعریف برسر عام کرو۔ صحیح راہ اختیار کرنا پہل مشکل دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد یہ خوش کن دکھائی دیتا ہے۔ ہر ایک نیکی اور پارسائی کی یہی تاریخ ہے۔ جب نیکی کا صلہ ملتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بھانج عورت کڑی پتے چبا کر ہم بستری کرے گی تو حمل فوراً ہی ٹھہر جائے گا۔ جو انسان بری خصلت والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھائی میں بری چیز کو دیکھتا ہے، برائی کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ باشعور زندگی جس کا دھارا ازل سے ابد کی طرف رواں ہے، فطرت کا بہت بڑا راز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر نیز کائنات کی حیرت انگیز ساخت پر غور کریں۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ اور نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹے لوگوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، ایسا کرنے سے تم خود بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ جو شخص عقل سے مدد لیتا ہے، عقل اسے سیدھی راہ پر لگا دیتی ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے اس کے کمال کی ایک حد اور غایت ہے، اور آدمی کے کمال کی غایت اس کی عقل ہے۔ ایسے لوگ جو اعلیٰ قابلیت رکھتے ہوئے بد اعتبار و پست کردار ہوتے ہیں، ان کی مثال ان گلی سڑی ہڈیوں کی ہے جو چاند کی روشنی میں چمک دمک کے ساتھ بدبو اور باز مجھے ہولے ہولے گرنے والی برف، بہاروں کے نظر نواز مناظر اور ستاروں کی چمک دمک سے اتنی مسرت نہیں ہوتی جتنی اس حقیقت سے کہ یہ کائنات حسن میں اس طرح ڈوبی ہوئی ہے جیسے سمندر میں صدف۔ ایک وہ کام جس کی لذت چلی جاتی ہے اور اس کی سزا باقی رہتی ہے، اور وہ ایک کام جس کی کلفت
دور ہو جاتی ہے اور اس کا خواب باقی رہتا ہے۔ جو عقل مند ہیں ان کو ان دونوں کے بارے سوچنا چاہیے کہ کیا فرق ہے۔ سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ انسان اپنی دلی خواہشوں اور آرزوؤں کو ترک کر دے۔ جس رفتار سے تیرا مرض چلے اسی رفتار سے تو اس کا علاج کر۔